اور مسجد کے اندر کا ماحول انتہائی جذباتی دیکھا، اور مسلمان علاقے کے مکین یہ عہد کر رہے تھے کہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مسجد کو شہید ہونے نہیں دیں گے۔ اب جج صاحب کو کیا سوجھی، کس نے اس کو درخواست دی، کیسی سماعت کی، لیکن اس نے مسجد کو شہید کرنے کے لیے 1 ہفتے کا حکم صادر کر دیا۔ ہم اس حکم کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں اور مسترد کرتے ہیں۔ کیا کریں؟ آواز نہیں آ رہی۔ احسان چھوڑ دو، خاموش۔ یہ تو سارے آپ کے کیمرے ہیں، سنیں۔ آپ پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، آپ ساتھی پیچھے ہٹ جاؤ، آپ تھوڑے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ تو آپ کا ساتھ ہے نا، یہ ہمارے بھائی جتنے لوگ ہیں پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے کرنے ساتھی سارے پیچھے ہٹ جائیں، تمام ساتھی پیچھے ہٹ جائیں۔ کیمرہ مین حضرات کو آگے آنے دیں، پیچھے ہٹ تمام ساتھی۔ خاموش ہو جاؤ، یہ جماعت کے ساتھی پیچھے ہٹ جائیں، تم بیٹھ جاؤ نیچے، آپ یہاں بیٹھو، بس ساتھی پیچھے ہٹ جائیں، آپ کھڑے ہو کے بات کریں، بس خاموش۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جج صاحب نے مدینہ مسجد کو بھائی آپ خاموش ہو جائیں بس۔ شہید کرنے کے لیے جو آرڈر پاس کیا ہے، ہم مسلمان اس آرڈر کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں اور اسے مسترد کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جج صاحب کا اب ہمیں جائزہ لینا ہوگا، ہمیں تفتیش کرنا ہوگا کہ یہ جج صاحب کیا مسلمان بھی ہے، کیونکہ مسلمان کم از کم اس قسم کا فیصلہ نہیں دے سکتا کہ جس کا نتیجہ مسجد کی شہادت ہو۔ آج میں آیا ہوں طارق روڈ کے تاجر برادری، کراچی کے مسلمان مولانا فضل الرحمان صاحب کا پیغام لے کر کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ مسجد کے لیے ہم اپنا سینہ پیش کریں گے، سینے پیش کریں گے اور مزاحمت کریں گے۔ اب پوری قوم کا، تمام مذہبی جماعتوں کا، کراچی کا، طارق روڈ کے تاجر برادری اور مسلمانوں کا جج صاحب فیصلہ یہ ہے کہ ہم مسجد کو شہید ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے یا پھر اپنے آپ پر کفر کا مہر تصدیق ثبت کریں گے۔ یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔
مسجد کے لیے ماضی میں بھی لوگوں نے جانیں دی ہے. اور پھر بات یہ ہے، دیکھیے، بابری مسجد کی شہادت کا فیصلہ اگر ہندوستان کی کوئی عدالت اور جج دیتا ہے تو اس پر تو لعن طعن جائز ہے، اس لیے کہ وہ جج ہندو ہے، وہ عدالت ہندوستان کی ہے، ہندوستان کافرستان ہے. اور اگر میرے ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جج، چیف جسٹس قاضی القضات، وہ بھی سیم اسی طرح کا فیصلہ دے تو اس پر تو کروڑوں لعنت، اس پر لاکھوں لعنت تو بنتی ہے، نہیں بنتی؟ بے شمار. میں تیار ہوں اس کے لیے. بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ہندو کرے تو کافر، اس پر لعنت. نام نہاد مسلمان کرے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اس پر بھی لعنت. تو میرے صحافی بھائیوں، جس طرح اس حوالے سے اب تک آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے، حق ادا کیا ہے، پوری قوم کی ترجمانی کی ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو جاری رکھیں اور ہمارے آمد رفت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. میں آج یکجہتی کے لیے یہاں آیا ہوں. 40 سال سے یہ لوگ اندھے تھے، بہرے تھے، کوئی پتہ نہیں لگا ان کو، اور آج ان کو پتہ لگا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ $10 کروڑ تم پارک بنانے کے نام پہ اور کراچی کے اس علاقے کو ڈاؤن ٹاؤن بنانے کے لیے رشوت لی ہے، مگر یہ پیسے تمہیں ہضم نہیں ہوں گے. ڈاؤن ٹاؤن بناؤ مگر بدماشیاں مت کرو، لوگوں کے گھر مت گراؤ. ریسلا ٹاور اور اس طرح ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے ہزاروں گھر، غریبوں کے گھر برباد کر دیے. یہ عمارتیں ایک دن میں نہیں بنتی، سالوں میں بنتی ہیں. اس وقت بلدیہ، اس وقت انتظامیہ، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جج صاحبان، اس وقت ان کو پتہ نہیں لگتا، وہ نہیں دیکھتے. اور آج ان کو پتہ لگا ہے. اور ہمارے اس جج صاحب کو تو سنا ہے کہ بڑی پیشکشیں ہوئی ہیں کہ تم بس ایسی حرکت کرو. یہاں قادیانی بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں. عمران کی حکومت میں کئی گستاخوں کو یہاں سے امریکہ اور یورپی ممالک بھیجا گیا، اور وہ کرتے اس لیے ہیں کہ پشت پر یورپ ہے، پشت پر امریکہ ہے، اور اس گستاخی کے بدلے میں ان کو وہاں نیشنلٹی ملتی ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی سوچ پہ. اور ہم جج صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد تم ریٹائرڈ ہو رہے ہو، اور منہ چھپا کے پھرو گے
आपकी बेहतरी इसमें है कि आप अपने फैसले पे नजरसानी करें। आप सब कहते हैं कि फैसले पे नजरसानी होनी चाहिए, मस्जिद गिरने नहीं देंगे, मस्जिद शहीद होने नहीं देंगे। हम ताजिर बिरादरी के साथ हैं, मस्जिद के नमाजियों के साथ हैं, मस्जिद के साथ हैं। जो मस्जिद चाहते हैं वो आवाज लगाए। मस्जिद चाहिए पार्क, पार्क या मस्जिद, मस्जिद चाहिए पार्क। जिंदाबाद। नारे तकबीर, बहुत शुक्रिया, नारे तकबीर। जरूरत पड़ी धरना देंगे मस्जिद के लिए। मरना होगा, जीना होगा, धरना होगा, मरना होगा, जीना होगा। सवाल करें। जी हजरत। इस फैसले के खिलाफ कोई बयान सामने नहीं आया वज़ीर आज़म का, वज़ीर दाखिला का, ये क्या वजह है? और दूसरा ये कि जब कराची में नस्ला टावर गिरा और दूसरी जगह गिरी तो उस वक्त जमयत उलमा इस्लाम कहीं नज़र नहीं आई और कहीं क़यादत नज़र नहीं आई और कोई चढ़ने की बात नहीं हुई। तो क्या लोगों को बेघर करना ये भी सही अमल है? देखिए, जहाँ तक वफाकी हुकूमत की इस फैसले पर रद्द अमल की बात है, वफाकी हुकूमत और चीफ जस्टिस साहब और उसकी जो टीम है ये मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनका रद्द अमल नहीं आएगा। जहाँ तक नेशनल टावर की बात है उसका कारी साहब जवाब देंगे और मेरे ख्याल में जो मेरे मालूमात है जमीयत उलमा इस्लाम ने सबसे पहले एहतजाज किया है और मैंने इस मसले को सेनेट में भी उठाया है। ऐसा भी नहीं है कि हम उस पर खामोश रहे। नेशनल टावर के हवाले से सबसे पहले हम पहुंचे हैं और आपका मीडिया मौजूद था कि मैंने टेबल को इस तरह मुक्के से मार के दिखाया था और लोगों से मैंने कहा था कि खुदारा इसको खाली घरों को खाली ना करें, नेशनल टावर को खाली ना करें। अब हम तो खड़े थे, वो खुद खाली करके चले गए। हम आज भी उन लोगों के साथ हैं जिस तरह हैदरी साहब ने फरमाया है और तब भी हमने आवाज़ उठाई थी। और एक नेशनल टावर नहीं, इस शहर में जितना जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं और आवाम के साथ हैं। ये बात है। आप तो हमारा रोना रो रहे हैं ना। यही बातें तो हम कहते हैं कि शराब खाने खुले हैं और कब्ज़े की जगहों पे शराब खाने बनी हुई है, बहुत सारे खराफात हैं वो कर रहे होते हैं। मसाजिद चूँकि उनके नज़रिए के ख़िलाफ़ उनके राह में रुकावट है तो इसलिए कफारा अदा करते हैं मसाजिद के लिए। जी कोई साथी सवाल करना चाहे? मेरे ख्याल में बस देखना, देखिए, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि अगर मुझे कोई नोटिस आता है, मगर इस बेगैर जज के सामने मैं पेश नहीं हूँगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जुर्रत व बहादुरी, जुर्रत व बहादुरी, जुर्रत व बहादुरी। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मस्जिद को गिराने नहीं देंगे, ये तय है इंशाअल्लाह।